ہیجمنی تے ختم ہوگی، تھانے جیڑی انڈیا دی سی اس ریجن جو خواب تھا اس کا وہ تو ختم ہو گیا. سو اب اس کا رول تو ری ڈیفائن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنلی اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے مودی کو، ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ ڈیفینیٹلی اس کی حکومت تو ختم ہو رہی ہے اور وہ ہی از لوزنگ آل دا گراؤنڈز. ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں ہیجمنی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے نا، جی. تو ہیجمنی کبھی نہ تھی نہ ہو سکتی ہے. اچھا. تو وہ بات اب ان کو بھی یہاں ہو گئی ہے، اور اب ایفیکٹولی جنگ جو ہے انڈیا کے اب بس کی بات نہیں رہی. جو آج حالات پیدا ہو گئے ہیں، وہ کوئی نئی کیپبلٹی پیدا کرے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ان پر یہاں ہے کہ اگلے کئی سال وہ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جب آپ کی ایئر پاور نہیں ہوگی تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. ٹھیک. تو وہ ایفیکٹولی اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. اچھا. ان کی ایئر فورس فلائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا. کیونکہ آپ خود فلائنگ کرتے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو، تو وائی ڈو یو سے دس کہ جناب بالکل اس کی انڈین ایئر فورس جو ہے بالکل فارغ ہو چکی؟ نہیں، میں تو سویلین پائلٹ ہوں، میں ملٹری پائلٹ نہیں ہوں. لیکن نہیں، اس لیے کہ جب یہ خوف ہو جائے کہ میرا جو مد مقابل ہے اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے جس کا توڑ میرے پاس نہیں ہے، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک لیٹسٹ جنریشن 5 کہیں 5+ کہیں کا فائٹر کئی جہاز 80 جہاز ہوں اور وہ مقابلہ نہ کر پائیں، اور ان میں سے 1 یا 2 یا 3 جتنے بھی گرے ہیں وہ گر جائیں، اور وہ کوئی آپ پہ میسائل لانچ نہ کر سکیں، تو یہ بہت سیریس چیلنج ہے ان کی ٹیکنالوجیکل کیپبلٹی کو اور ان کی ایبلٹی جو ایئر فورس کی ہے. تو اس کو ان کو ری اسیس کرنا پڑے گا اور پھر کو توڑ ڈھونڈنا پڑے گا. اس میں بہت ٹائم لگے گا. تو یہ خوف، جب پائلٹ کے ذہن میں یہ خوف ہو کہ مجھے کوئی ایسی چیز گرا دے گی جس کا نہ مجھے پتہ چلے گا نہ توڑ میرے پاس ہے، پھر وہ ایئر فورس ایفیکٹو نہیں رہتی. اچھا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پہ ری آرگنائز کرے گا، تھوڑا سا اس کو بریدنگ سپیس چاہیے تھا، تو اس لیے وہ ری آرگنائز کر کے پھر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے انڈیا، وہ اس کو ہم بھول جائیں. دیکھیے لمیٹڈ حرکتیں کر سکتا ہے. یہ انڈیا کی یہ سارا معاملہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جی. ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا انڈیا میں، جی. سب نے کنڈیم کیا. ٹھیک. انڈیا نے اپنے مودی صاحب نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا. 19 میں یہی کیا تھا. ٹھیک. کہ میری جو سپورٹ میں کمی آ رہی ہے تو میں ایک پاکستان پہ وار کر کے کچھ اپنی ساکھ بلڈ کر لوں. ٹھیک. وہ الٹے ان کے گلے پڑ گئی، تو انہوں نے وہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ استعمال کیا اور یہاں پر آ کر اکراس دا بارڈر حملہ کیا. ٹھیک. اور بڑا کیئرفلی کیا کہ پیچھے رہے، جہاز سے مارا. ٹھیک. اور مارا بھی سویلین ٹارگیٹس کو. بھئی آپ کو کون سی دنیا کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سویلین ٹارگیٹس پہ اگر حملہ آور ہوں؟ اور پھر اس میں ان کا نقصان ہو گیا. تو نہ کچھ حاصل ہوا اور الٹا بےزتی علیحدہ ہو گئی. اور پوری جو بیٹل فیلڈ ڈائنامک تھی ملک ان دو ممالک کی وہ بدل گئی. جو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، بٹ جو ہم نے پڑھا ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر بھی وہ بھیج رہے تھے. کچھ وارشپس بھی تھے جو شاید کراچی پورٹ کو بلاکیڈ کرنے کی کوشش کرتے. تو وہاں پر بھی اب جب ایئر کور نہ ہو، ایئر کور جو ہے وہ سسپیکٹ ہو جائے، تو پھر ایئر کرافٹ کیریئر اور وارشپ تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ کام بھی ختم ہو گئے، وہ بھی واپس چلے گئے. تو ایک بڑا فیلئر ہے ہندوستان کے پورے جو ملٹری اور بیلنس. میں سمجھتا ہوں جو ایک تھا کہ ہندوستان کے پاس ایسے ویپنز ہیں جو ہماری کیپبلٹی سے زیادہ ہیں. کوانٹٹی اتنا میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ایک بیٹل فیلڈ سیناریو میں اتنے ہی جہاز یا اتنے ہی ٹینکس آ سکتے ہیں. لیکن وہ اب سب معاملہ ختم ہو گیا، ان کی وہ سپیریورٹی بالکل ریزہ ہو گئی. سو ہیجمنی والی بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. ہیجمنی والی بات ہیجمنی کبھی تھی نہیں، ان کے ذہن میں ہوگی. انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا. جی انہوں نے مارکیٹ کیا کہ جناب ہم ہیجمنی قائم کر سکتے ہیں. ہیجمنی ہو نہیں سکتی. آپ نے جنگیں لڑی ہیں، آپ نے دیکھ لیا ہے. یہ ہیجمنی یہ ڈفرینس ہمیشہ رہا ہے پاکستان انڈیا میں. ایئر فورس میں بھی، آرمی میں بھی ان کی سائز بھی بڑا ہوتا تھا، اکوپمنٹ بھی ان کا اچھا ہوتا تھا،
لیکن وہ کبھی بھی جنگ لڑ نہیں سکے. اس پاکستان کی بات دوسری ہے, وہ تو ایک ڈفرینٹ سیناریو تھا. ٹھیک. شاہد صاحب ایک اگر چیز دیکھی جائے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھا جائے تو اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں رہی ابھی کہ وہ فوری طور پہ ریئیکٹ کرے گا, لیکن فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کر سکتا انڈیا ملیٹریلی. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ملٹری کی سائڈ سے دیکھا جائے, آرمڈ فورسز کی سائڈ پہ دیکھا جائے, تو انہوں نے تو اپنا جاب کر دیا, انہوں نے تو جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا سب کو. دے پروو دیم سیلف کہ جناب ہم نے اپنا جاب بڑے اچھے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے کر دیا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پولیٹیکل لیول پہ اگر ہم دیکھیں, بات چیت لیول پہ دیکھیں, یا ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی طرف ہم جائیں, یا میڈییشن کی بات ہو رہی ہے, تو اس پہ تو انڈیا کبھی مانا ہی نہیں. تو اگر یہ اس طرف ہم دیکھیں تو اس میں جو پولیٹیکل سائڈ ہے کہ اپنا جاب پورا کر سکے گی؟ دیکھیں بات یہ نہیں کہ ملٹری آپشنز ختم ہو گئے انڈیا کے پاس یا ہمارے پاس. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑا ایفرٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. چھوٹے موٹے جو آپ لائن آف کنٹرول پہ کرتے ہیں, اس قسم کی چیزیں, یا اب ڈرون کا جو سلسلہ آ گیا ہے, میسائلز بھی انڈیا نے استعمال کیے ہیں, بڑے میسائل استعمال کیے ہیں, تو وہ چیزیں ممکن ہیں. لیکن ایک جو بڑی جنگ جسے ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا وہ ہیجمنی کریٹ کر لے گا, جو لوگوں کا خیال تھا, وہ بات ختم ہو گئی ہے. میڈییشن کس بات پر؟ سوال یہ ہے. کور ایشوز پر. جی, کور ایشو آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے, یو این کا ریزولوشن ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امریکہ میڈیشن کرنا چاہتا ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن کی بات کر لے, بیٹھ کر ہی بات ہوتی ہے. یہ سب معاملات بیٹھ کر ہی حل ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑا واضح ہے نا کہ جنگ سے تو حل نہیں ہوتا, تو اب بیٹھ کر میڈیشن کرنی پڑے گی. اگر انڈیا پہ تیار ہیں, میڈیٹر پہ دونوں پارٹیز کو تیار ہونا پڑتا ہے. لیکن انڈیا تیار نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تیار نہیں ہے پھر نہیں ہوگی, یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کا سٹینڈ بڑا واضح ہے. جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا وہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پانی کا معاہدہ ہے, اس پر انڈیا نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ایک انچارٹیڈ ٹیریٹری ہے. اس پہ پہلے کوئی ایسی مثال ہے نہیں کہ ایک ملک یونیلیٹرلی وہ معاہدہ توڑ دے, اور اس کو کیسے وہ استعمال کریں گے, کیونکہ پانی جو 3 بڑے دریا ہیں ان کے پانی تو اس وقت ایک کو تو پانی آتا ہی نہیں تقریباً پاکستان میں, ایک کا صرف فلڈ کا پانی آتا ہے, راوی کے اندر کبھی کبھی پانی آتا ہے اور کم آتا ہے. تو اس کا امیڈیٹ کیا امپیکٹ ہوگا یہ ایکسپرٹس ہی بتائیں گے. لیکن انڈیا کا معاہدہ توڑنا, خاص طور پہ پانی کا, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. انڈیا نے اس وقت جو سب سے زیادہ کھویا ہے, میں سمجھتا ہوں, وہ اپنا وقار کھویا ہے. ان کا جو ایک کلیم تھا کہ ہم بڑے قانون کو ماننے والے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں, وہ چیز ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ان کے پاس کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا ان کے کسی سٹانس پر. لیکن یہ پولیٹیکل بات میں کہہ رہا تھا, پولیٹیکل لیول پہ ہمارے انیشیٹوز جو ہیں وہ کام کر سکیں گے؟ پولیٹیشین جو ہیں, یا ہماری بیوروکریسی جو ہے, یا ہماری ڈپلومیٹس جو ہیں, وہ کیا اپنا کام کر سکیں گے؟ پاکستان میں ہائبریڈ گورنمنٹ ہے, سب مل کر کام کر رہے ہیں. اچھا, اس لیے وہ سب کو مل کر ہی کرنا پڑے گا. یہ کسی ایک کی کیپیسٹی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہے. ٹھیک, کہ آپ اس کو کیا آپ نے مینیج کرنا ہے. ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ ہماری ہمیشہ سے جاری ہیں. کشمیر پر آپ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنا ایشو رکھتے ہیں. ابھی تو انڈیا نے ایک ایگریسر کے طور پر, ایک حملہ کے طور پر آپ کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے. اس میں ان کو نقصان ہوا ہے, ان کو شکست ہوئی ہے اس معاملے میں, لیکن وہ باز نہیں آئیں گے اپنی ان چیزوں سے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ باز نہیں آئیں گے. باز نہیں آئیں گے, لیکن ان کے آپشن بڑے لمٹ ہو گئے ہیں. اچھا, اب وہ آپشنز ایک مقامی سطح کے آپشنز رہ گئے. بڑے آپشن جنہوں نے ایکسرسائز کرنے سے انہوں نے کر لیے ہیں. ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان اگر ان کی برابر کا نہیں تو ان سے زیادہ کا نہیں تو ان کی برابر کا ان کو جواب ضرور دے سکتا ہے. واٹ اباؤٹ دا انویسٹمنٹس؟ جو لوگوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہاں پہ, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں انڈیا کے اندر, وہ پل کریں گے وہاں سے یا نہیں کریں گے؟ نہیں, انویسٹمنٹ دیکھیں, انویسٹمنٹ جاری رہتی ہے. یہاں کوئی آل آؤٹ وار ہے نہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے, تو یہاں پر جب جنگ ہوتی ہے پورے ملک پر اس کا اثر پڑتا ہے. انڈیا ایک وسیع ملک ہے, تو ان کا ملک پر جو اثر آتا ہے وہ صرف ان کے مغربی سرحدوں کے ساتھ جو علاقے ہیں, جو ان کے میجر شہر ہیں, دہلی سے لے کر بامبے تک, یہ جو کوریڈور ہے راجستھان وغیرہ کا, اس پر زیادہ اثر پڑتا ہے. لیکن یقیناً جب ایک ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر پورے ملک پر آتا ہے.
انویسٹمنٹس جاری رہتی ہیں. میرا تجربہ یہ ہے اچھا. ایسے معاملات میں جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں پریمیم ایڈ کر دیتے ہیں, اپنے ریٹرنز زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امیڈیٹلی دونوں ممالک پر کوئی معاشی اثر آئے گا. شاہد صاحب, جو پولیٹیکل سچویشن ہے, اگر انڈیا کے اندر کی پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں تو اس وقت جو ہے اس کو ہیٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے. موڈی جو ہے بالکل جو ہے وہ اس وقت اس کے حالات بہت خراب ہیں. ٹھیک ہے, سو مچ سو کہ ماسز ہو, عوام ہو, اپوزیشن ہو, اس کے اپنے لوگ ہوں, اس کی اپنی فوج ہو, وہ سارے اس کے اگینسٹ ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ سروائیو کر سکے گا؟ بات تو الیکشن پہ جائے گی نا. الیکشن الیکشن میں پہ کیا ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ بی جے پی کس کو پٹ اپ کرتی ہے. اچھا. لیکن اگر بی جے پی رہتی ہے, جس کے شاید آثار زیادہ ہیں, کم از کم جو پولیٹیکل اینالسٹ یہی کہتے ہیں, تو ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کے خیال میں ابھی اس کی حکومت رہے گی؟ بالکل. مجھے نہیں پتا, جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں ٹھیک کہ کانگریس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اکثریت لے سکے. ٹھیک ہے. کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے بی جے پی؟ جی, وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹ چینج ہو سکتا ہے لیکن وہ پالیسی پہ تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا. بلکہ جو نام سامنے آتا ہے وہ شاید ان سے بھی زیادہ ان کے نیت میں خرابی موجود ہے. اچھا اچھا. سو مطلب کہ بی جے پی اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ بھی پچ کرتا ہے تو وہ موڈی سے زیادہ نہیں, وہ دیکھیں یہ ان کا اب ایک بن گیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا. ہمارے ملک کے اندر اس سے بدتر حملہ ہوا اور فوج پر ہوا جو جعفر ایکسپریس, اور وہاں پر شواہد بھی ہیں کہ ہندوستان کا وہاں اثر ہے. وہ فنڈ بھی کر رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں. اس سے پہلے چند سال پہلے ان کا ایک آدمی بھی وہاں سے پکڑا گیا تھا جو ابھی تک گرفتار ہے, نیول آفیسر تھا. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ملک پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, اپنے معاملات کو درست کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ملک کے اندر ایک اتفاق کی فضا پیدا ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں, اور ہمارا جو یہ سیاسی نفاق ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹھیں ایک ٹیبل پر, سب بیٹھیں, ختم کریں جو جس کو بھی ایک دوسرے سے گلا شکوا ہے, جو کچھ کہہ دیا ہے, وہ باتیں ایک طرف رکھیں. ملک کو جمہوری عمل یہاں پر بحال کریں, سیاستدان بیٹھیں, ایک ایجنڈا طے کریں, اپنے ملک کو بنائیں. یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے. آج کی فضا 7 مئی کی فضا سے بہت بہتر ہے. اس کے لیے آج ماحول ہے ٹھیک جس میں آپ اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کو ملک کے مسائل کا حل مل سکتا ہے. سو یو تھنک یہ بہت کنڈیسو انوائرمنٹ ہے, اس میں بیٹھ کے چیزیں حل ہو سکتی جی بالکل. ایک دیکھیں نا, قوم اس بات پر اکٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارے سیاسی اختلافات وہ سب باتیں جگہ پر ہیں, لیکن آج وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس موقع کو استعمال کر کے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے. آپ کا گھر مضبوط ہوگا پھر آپ سب کو مقابلہ کر سکتے ہیں. جنگ صرف فوج نہیں لڑتی, جنگ ملک لڑتا ہے, جنگ عوام لڑتے ہیں, پھر جا کر آپ کامیاب ہوتے ہیں. فوج صرف جس کو بیٹل کہتے ہیں بیٹل لڑتی ہے, اور عوام لڑتے ہیں. بالکل ٹھیک.